اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ شروع کیا تھا، پھر ہم رک گئے تھے اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک چھوٹا سا کتابچہ جو ہے وہ خود ترتیب دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ سب سے پہلی کتاب ذہن میں رکھیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی وہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہے۔ آپ کی کتاب بہت تفصیل میں تھی اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں عربوں میں رواج تھا انساب کا، علم الانساب، قبیلے کہاں سے چلے، ان کی کیا تاریخ ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کئی نسلیں پیچھے، 10 15 20 نسلیں پیچھے۔ تو انہوں نے اس قسم کی تمام علم الانساب کو بھی بیچ میں شامل کیا اور بھی بہت کچھ، تو جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی کتاب بنی اور اس بہت پیچیدہ کتاب تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اب تاریخ میں کہیں گم ہو گئی، یہ کتاب اب موجود نہیں ہے۔ اس کا تقریباً 20% سمجھ لیں تقریباً حصہ کچھ عرصہ پہلے تک دمشق کی لائبریری میں موجود تھا، صرف تقریباً 20%، کم ہو سکتا ہے زیادہ نہیں۔ اب سیریا کے جو حالات اب ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچا یا نہیں بچا، یا اس کی آگے پھر کاپیاں نکلیں یا نہیں نکلیں۔ اب آج کل ہم نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک کتاب چھاپی ہے جس کو سیرت ابن اسحاق کہہ کر وہ بیچ رہے ہیں اور تاریخ کی پہلی کتاب کے طور پر اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ کم از کم طے ہے کہ اگر وہ واقعی اسی کتاب کا ترجمہ ہے تو وہ 20% بھی اصل کا نہیں ہے۔ اس کو سیرت ابن اسحاق کر کے بیچنا یا تو ان کی لا علمی ہے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن جو اچھی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی کتاب کا اس پہ کام کیا پھر ابن ہشام نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو عام انسان کے لیے ضروری نہیں تھی وہ نکالی گئیں، بہت سی ایسی چیزیں جو معتبر نہیں تھیں یا مشکوک تھی وہ نکال کے ایک خلاصے کے طور پر آپ نے یہ کتاب لکھی جس کو سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ کتاب آج بھی مل جاتی ہے، اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ بھی تفصیلی ہے کافی، غالباً 3 جلدیں ہیں اگر صحیح یاد ہے تو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا محمد بن عبد الوہاب۔ محمد بن عبد الوہاب کا جو نظریہ تھا اسی پہ آج سعودی عرب کی مملکت کھڑی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کو شیخ ماننے والے اپنے آپ کو کچھ لوگ سلفی کہتے ہیں، کچھ لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، کچھ کوئی اور نام استعمال کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، تو عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نے پھر یہ جو ابن ہشام کی کتاب ہے اس پہ مزید کام کیا اور پھر اس کو 1 جلد کے اندر مکمل کیا۔ کام تو اچھا تھا
لیکن اس میں کافی جگہوں پہ کچھ اپنی رائے، کچھ ابن تیمیہ کی رائے، کچھ اور لوگوں کی رائے بیچ میں شامل ہو گئی. اب دانستہ کی یا ہو گئی یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو دیکھنے کا ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس دوران میں ایک عجیب دوڑ چل رہی تھی. لوگ سیرت پر کتابیں لکھ رہے تھے اور مقابلہ چل رہا تھا کس کی زیادہ جلدیں. اب زیادہ جلدیں بنانی اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور ہر جلد بہت ضخیم ہے، یا تو ذرا باریک باریک سی ہوں، 50 100 صفحے کی جلدیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں. کسی نے 20 جلدیں کی تیار، کسی نے 12 کی، کسی نے 16 کی. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں، تفاسیر کا بھی یہی حال ہے اور سیرت کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو شروع میں تابعین، تبع تابعین یا صحابہ نے چیزیں لکھی وہ اتنی زیادہ ضخیم نہیں تھیں. وہ بالکل، وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، جو چیز چاہیے اس پر بات کی، جو چیز عوام کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو بیچ میں سے نکال دی، اس کو شامل نہیں کیا. اسی لیے جتنی پیچھے آپ چلتے جائیں تو زیادہ تر آپ کو ضخیم چیزیں نہیں ملتی، بہت مختصر چیزیں ملتی. اور جنہوں نے بھی ضخیم لکھی اس میں پھر اور بہت سی چیزیں آ گئیں. مثال کے طور پہ تفسیر اگر لکھی کسی نے، اس میں علم الکلام بھی بیچ میں لے آئے، علم الفقہ بھی بیچ میں لے آئے، صرف و نحو بھی بیچ میں لے آئے، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں لے آئے، جس کی وجہ سے وہ بظاہر علمی طور پہ اگر ان کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ واہ کیا کام کیا ہے. لیکن ایک عام آدمی اس کو پڑھنے بیٹھے تو چند صفحے کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں. کیونکہ عوام جو ہے اس کو اتنی باریک بحثوں سے کوئی غرض ہونی بھی نہیں چاہیے، ہے بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ ہر شخص جو ہے امت کے اندر، اس نے عالم دین، مفتی یا ائمہ کے درجے کا کوئی کام نہیں کرنا. اس کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، حلال و حرام میں تمیز کر سکے، بنیادی جو مسائل ہیں اعمال کے ان سے اس کی واقفیت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس سے واقفیت ہو، آپ کی پسند اور ناپسند سے واقفیت ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے مسلمان کی طرح سنوار سکے. جب یہ پیچیدہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلچسپی انسان بہت جلد کھو دیتا ہے اور اس کے اندر پھر مزید آگے نہیں چلتا. تو ہم نے رمضان شریف میں غالباً علوم الحدیث کا ایک آن لائن کورس کروایا تھا، جس میں کافی لوگ جو ہے انہوں نے 100 سے زیادہ لوگوں نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی. وہ سارا کورس جو ہے وہ آن لائن پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ. اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اس کا لنک لے سکتا ہے. 20 منٹ 30 منٹ، حد کسی ایک جگہ شاید 30 منٹ تک گیا، ورنہ 20 منٹ اور اس سے کم میں اس کے رکھے گئے ہیں دروس، تاکہ انسان سکون کے ساتھ ایک نشست میں ایک بات کو سن سکے. اور اسی دوران میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ سیرت النبی پہ بھی کام کیا جائے. ہم نے ایک چھوٹا سا ڈپلومہ ترتیب دیا ہے اس علوم اسلامیہ کا، جس میں سیرت النبی بھی شامل ہے. تو خیال اس وقت ہم نے وہاں بھی یہی اعلان کیا تھا کہ سیرت النبی جو ہے وہ جمعہ میں ہم وقتاً فوقتاً دوسرے معاملات کے ساتھ بھی لے کر چلیں گے، آسان رکھیں گے، بالکل عام انسان جو ہے اس کے مطابق رکھیں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو ہم نے پہلی جلد جو ترتیب دی ہے، ہوں گی اس میں بھی جلدیں، لیکن جو پہلی جلد ہم نے ترتیب دی ہے وہ مشکل سے کوئی 40 صفحے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں. سو اس کی جو جلدیں ہیں وہ مختصر رکھی. پہلی جلد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق تقریباً ہم نے مکمل کر دیا ہے.
دوسری میں ہم آپ کے معجزات کو لے لیں گے، آپ کے غزوات جہاں جہاں جو لڑائیاں ہوئیں ان کو لے لیں گے، امہات المومنین کو لے لیں گے، پھر تیسرے میں اسی طرح اور معاملات کو جو صحابہ کبار ہیں، جو بڑے اور فضیلت میں بلند صحابہ ہیں، ان کے مختصر حیات کے خاکے لے لیں گے۔ یعنی ہم جو جلدیں رکھیں گے وہ اس طرح رکھیں گے کہ اگر پہلی ہی جلد صرف 40 صفحے کی اگر آپ پڑھ لیں تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بنیادی واقفیت آپ کی ہو جائے۔ دوسری میں پھر آپ کی پسند ناپسند وغیرہ، آپ کو لباس کیسا پسند تھا، آپ بال کیسے رکھتے تھے، داڑھی مبارک کا کیا معاملہ تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، چال کیسی تھی، بولنا کیسے تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، اس قسم کی چیزیں رکھ لیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جن کا براہ راست عوام سے تعلق بنتا ہے، اور جو زیادہ گہری بحثیں ہیں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور صرف خواص یا علماء کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جو 12 جلدیں، 16 جلدیں، 20 جلدیں، اور ایک جلد میں کئی میں 100 200 300 صفحات ہیں۔ کئی ہم نے ایسے بھی دیکھے جس میں 400 صفحات ہیں ایک جلد کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم نے جب سیرت النبی کی بات شروع کی تو ہم نے وصال مبارک، پیدائش مبارک اور وصال مبارک دونوں کو اکٹھا رکھا، اور آخری جو موضوع اس پہلے جلد کا ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے آپ کی لحد مبارک، آپ کی تدفین مبارک اور جنازہ مبارک۔ تو وہاں تک ہم نے جو بڑے بڑے معاملات تھے ان کو ہم نے رکھا، اور باقی معاملات کو ہم نے باقی جلدوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے تاکہ جس کو جتنا شوق بڑھے اس حساب سے وہ آگے چلے۔ پیدائش مبارک اور وصال مبارک کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ابن اسحاق جو ہم نے کہا کہ پہلی سیرت کی کتاب تھی، انہوں نے بڑا واضح طور پہ اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ عام الفیل، یعنی جس سال میں ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور ابابیلوں نے کنکریاں مار کے اس کو تباہ کر دیا تھا، اس سال آپ کی پیدائش ہوئی، پیر کا دن تھا، ربیع الاول تھا، 12 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول۔ اس پہ بحثیں ظاہر چلتی ہیں اور کئی تاریخیں بتائی جاتی ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ ربیع الاول کی بھی بتائی جاتی ہیں اور ربیع الاول کے علاوہ بھی کئی تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں، ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جب حدیث کی بات ہوتی ہے اور روایت کی بات ہوتی ہے تو ایک سند کا نظام ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو وہ پھر ہمارا علوم الحدیث کا کورس جو ہے فری پڑا ہوا ہے، وہ لے لیں ہم سے۔ تو ایک تابعی نے کہا کہ 12 ربیع الاول، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ اسی تابعی کا قول پیش کیا 12 ربیع الاول۔ ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے 2 صحابہ، ایک جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے متصل سند کے ساتھ 12 ربیع الاول بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے اس سند کو صحیح کہا ہے، لیکن ہماری اپنی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ایک راوی اس میں بہرحال مشکوک ہے۔ لیکن اگر صحابہ کی کا قول ہو، چاہے ایک راوی مشکوک ہو، اور صحیح متصل سند کے ساتھ ایک تابعی کا قول بھی ہو اور تابعی کا اپنا بھی لکھا ہو، تو ہمارے نزدیک یہ بہت مضبوط بات ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اور تاریخ کی بات کریں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تاریخ علوم الحدیث کے اصولوں پر اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور تاریخ اس سے بہتر ثابت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کی بجائے اس کو لے لیتے، لیکن جتنی بھی تاریخیں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط جو ہمارے پاس ہے وہ 12 ربیع الاول، اور اسی وجہ سے علماء اور ائمہ کی اکثریت نے، اور اس بات کو ابن کثیر نے بھی لکھا رحمت اللہ علیہ،
انہوں نے کئی تاریخیں بیان کی اور پھر آخر میں لکھا جمہور نے 12 ربیع الاول کو درست تسلیم کیا ہے۔ ہم نے اپنا نقطہ بھی بیان کر دیا کہ ہم کس وجہ سے اس کو مانتے ہیں۔ اب وصال مبارک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم اس بات سے مکمل انکار کرتے ہیں، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، صدیوں پہلے ثابت ہو چکی ہے، صدیوں پہلے، 700-800 سال سے بھی پرانی بات ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا وصال نہیں ہے۔ آپ کا وصال ربیع الاول میں ہوا، یہ بات درست ہے، پیر والے دن ہوا، یہ بات بھی درست ہے، لیکن 12 تاریخ تھی، یہ غلط ہے۔ اور وہ کس طرح سے پتہ چلا؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم وصال کے ساتھ بھی ہمیشہ وصال مبارک لکھتے ہیں، گو کہ جس بنیاد پہ لکھتے ہیں وہ جو حدیث ہے اس حدیث پہ ضعف کا الزام ہے، لیکن جو اس کا متن ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ متن پھر بھی درست ہے، ثابت ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک نبی کی وفات اس کی امت کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، بے شک اس کی سند ضعیف ہو، لیکن یہ کس طرح بات درست ہے؟ ایسی تمام امتیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے نبی علیہ السلام کا وصال نہیں دیکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عذاب میں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ صرف وہ امتیں جنہوں نے اپنے نبی کا علیہ السلام وصال دیکھا ہے وہ قائم رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے متن اس کا غلط نہیں ہے، متن اس بات کا درست ہے، یعنی الفاظ۔ اب یہ بات کیسے کنفرم ہوئی کہ 12 ربیع الاول نہیں بنتا؟ تو وہ اس طریقے سے کنفرم ہوئی کہ جو حج تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ 9 تاریخ کو تھا، ذو الحج کی 9 تاریخ، اور خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج، مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ آج اصل دن جو ہے وہ پلٹ آیا ہے اپنی اصل تاریخ پہ، کیونکہ 4 مہینے جو محرم الحرام ہے، ہم بھی جانتے ہیں 4، اس میں عرب بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جنگ و جدل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب وہ کہتے تھے جنگ کرنی ہے تو اپنی مرضی سے مہینہ بدل دیتے تھے۔ مثلا محرم ہے تو کہتے تھے نہیں محرم نہیں ہے، چلو جنگ کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تک سب تاریخیں، مہینے، دن سب الٹ پلٹ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ جو حج کا دن تھا اس دن اللہ نے تمام چیزوں کو لوٹا دیا، یعنی وہ دن اصل دن تھا، وہی تاریخ بنتی ہے جو اصل میں ہوتی اگر یہ عرب اس قسم کے غلط حرکتیں نہ کرتے۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہر ہے ذو الحج پورا ہوا، محرم پورا ہوا، سفر پورا ہوا، ربیع الاول آیا، اور ربیع الاول شریف میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اب اس میں جو امکانات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چاند کے حساب سے مہینہ یا 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے۔ اب ایک امکان ہے کہ تینوں 30 کے ہوتے ہیں، یا کوئی ایک 29 کا ہو جاتا ہے، یا کوئی 2 29 کے ہو جاتے، یا تینوں 29 کے ہو جاتے، اور کوئی امکان اس کا نہیں ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو دن، جس دن حج پہ آپ نے خطبہ دیا وہ جمعہ کا دن تھا، اور آپ کا وصال بھی ہمیں بالکل صحیح حدیث سے پتہ ہے کہ وہ پیر والے دن تھا۔ تو آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر چاہے تو بیٹھ کے چھوٹا سا 3 مہینے کا کیلنڈر بنا سکتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر جمعہ 9 ذی الحج ہو اور وہاں سے آپ تینوں کو 30 کر دیں تو ایسی صورت کے اندر جو دن بنتا ہے وہ اتوار بنتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی 29 کا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ ہفتے کا ہو جائے گا، کوئی 2 29 کے ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ جمعہ ہو جائے گا، اور اگر تینوں 29 کے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جمعرات ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کو 12 ربیع الاول آتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ پیر کو ربیع الاول 12 نہیں آتا، اور پیر آپ کا وصال
ثابت ہے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو نہیں تھا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہماری بہت سی کتابوں میں لکھا گیا ہے، چونکہ پیچھے کہیں لکھا آ رہا تھا انہی کو دیکھ کے لکھ لیا. تحقیق مکمل کسی وجہ سے نہ ہو سکی. دیکھیں کوئی بھی انسان، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہر معاملے میں درست ہے، کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے تو ائمہ کے اندر بھی آپس میں اختلاف رائے تھا. اجتہادی کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. صحابہ میں بھی کئی معاملے میں اختلاف رائے رہا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ جس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو براہ راست اللہ سے اگر کبھی کوئی کسی کوتاہی کا امکان پیدا ہوتا تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ان کو مل جاتا. اس لیے پیدائش مبارکہ مضبوط ترین روایت 12 ربیع الاول پیر کا دن، عام الفیل سال، اور وصال مبارک پیر کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن 12 تاریخ نہیں ہے. یہ بات ثابت ہے. اس کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. یہ ہم آپ سے عرض کر دیں، ہم نے کئی مکاتب فکر کی لوگوں کی، کئی مکاتب فکر کی سیرت کی کتابوں میں ہم نے خود دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول پیر نہیں بنتی. آپ چاہیں گے تو ہم نام بھی بتا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو وصال مبارک نہیں ہے، لیکن پیدائش مبارک 12 ربیع الاول کو ہے. ہمارا یہ ماننا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے سیرت کے تمام پہلو جو اہم ہیں ان پہ گفتگو ہوگی، اور سیرت النبی کا سلسلہ. اور جو لوگ، ہم نے پہلے کہا کہ یہ سارے آن لائن ہوتے ہیں، ہماری ساری گفتگو اگر کسی کو ضرورت ہو، خود دوبارہ سننا چاہیں یا دیکھنا چاہیں، یا کسی کو آگے بتانا چاہیں، دینا چاہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، علامہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو لنک دے دیں گے، اور آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے کسی دوست کو اگر آپ دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی عادات، ہر چیز کو جانیں، اور پھر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. آمین. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.